وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، اگرچہ میں بھی کم مایا کم علم ہوں، آپ کی طرح طالب علم ہوں، لیکن چونکہ میں آپ ہی کی زمرے کا، آپ ہی کی جماعت کا ہوں، اس لیے بلا تکلف آپ سے چند باتیں عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے کوئی علم، کوئی ہنر، کوئی فن لے کر نہیں آتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ نے اس حالت میں نکالا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن پھر اللہ نے تمہیں ظاہری قوتیں، باطنی قوتیں، توانائیاں، طاقتیں، قوت بصارت، قوت سماعت اور عقل و فہم اور شعور، یہ سب اللہ نے عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے پھر آدمی مشہور حواس خمسہ ظاہرہ شرح قائد میں پڑھو گے، دوسری کتابوں میں پڑھو گے، جو اللہ نے عطا فرمائے، پھر ان کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ کسی بھی طالب علم کو چاہے کتنا بھی کند ذہن ہو، کتنا بھی غبی ہو، کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی جد و جہد، اپنی محنت اور اپنی لگن اور تڑپ کو باقی رکھے، اسباب کی پابندی کے ساتھ، مطالعہ استغراق کے ساتھ کرے، پھر دیکھیے ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے عالم کے لیے، مخلوق کے لیے کارآمد، مفید، سود مند بنائے گا، اور مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ محنت میں کمی نہ کرے۔ آج دنیا اور دنیا کے سائنسداں چاند پر آبادی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، فضاؤں کو آباد کرنے کی کوشش اور محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اتنی ترقی کر گئی۔ اب ہمارے بہت سارے طلبہ عزیز احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنے اکابر کی جب زندگی کو پڑھتے ہیں، حالات پڑھتے ہیں، ان کے کارناموں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی وہ تو اس زمانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، نابغہ روزگار تھے، اپری شخصیات تھے، تو اللہ نے ان سے کام لیا، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ آپ سب کچھ بن سکتے ہو، اگر نہیں بن سکتے تو نبی اور صحابی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور صحابی کے لیے نبی کا حالت ایمان میں اس کی صحبت کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ وقت کے مجدد بن سکتے ہیں، وقت کے فقیہ اور مجتہد بن سکتے ہیں، وقت کے خطیب، واعظ اور مقرر بن سکتے ہیں، بہترین آپ نثر نگار، مصنف اور مؤلف بن سکتے ہیں۔ اگر آپ محنت کرتے رہے تو آپ کی محنتیں ایک دن کام آئیں گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے والوں کی محنت کو کبھی اکارت اور ضائع نہیں کرتا، محنتیں کبھی بیکار نہیں جاتی۔ جو لوگ کند ذہن تھے، غبی تھے، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن محنت کرتے رہے، لگن ان کو رہی علم حاصل کرنے کی، اور علم کے حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ان کے دل میں سمندروں کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتا رہا، اپنی غباوت کے باوجود محنت کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ آج تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا ہوا۔ آج دنیا دار، خدا فراموش، آخرت سے غافل وہ لوگ اتنی محنتیں کر رہے ہیں کہ زمین کے ساتھ فضاؤں میں اور ستاروں پر بھی آبادیاں کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے تو آپ منتخب ہیں، اللہ نے کروڑوں میں آپ کا انتخاب فرمایا، اور سب سے بہترین کام کے لیے آپ کو چنا ہے، وراثت نبی کے لیے، علم نبوت کے لیے، نبی کا وراثت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، تو آپ کتنے عالی حوصلہ ہونے چاہیے، کتنے عالی ہمت ہونے چاہیے
اس لیے جب محنت کریں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ ہواؤں کے رخ بدل سکتے ہیں، آپ بڑے سے بڑے جابر ظالم طاقتور کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کو موہ سکتے ہیں، اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، آپ اپنی تقریر کے ذریعے حالات میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنے قلم کے ذریعے تاج و تخت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قلم گوید کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت می رسانم۔ یہ علم کی دولت اور یہ قلم کی طاقت جس کے لیے آپ کے والدین نے آپ کو یہاں رکھا ہے، اور آپ بھی اپنی زندگی کو وقف کر کے یہاں تحصیل علم میں مشغول ہو گئے، اگر آپ محنتیں کرتے رہے تو ایک دن وہ وقت آئے گا جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آنا چھوڑ دیا، ان کی والدہ کے پاس پیغام بھیجا، چھوٹے بچے تھے، کیا بات ہے کہ یعقوب پڑھنے کے لیے نہیں آتے؟ کہا کہ میرے گھر میں کوئی بھی گزر بسر کا ذریعہ نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں نے دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے ان کو لگا دیا ہے تاکہ ہمارا کوئی گزر بسر اور معاش کا ذریعہ ہو جائے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی والدہ کو بلایا، اس بچے کو بلایا اور تمام اخراجات کا ذمہ لیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹے ایک وقت وہ آئے گا اگر تم نے پڑھ لیا تو تم بادام کا فالودہ اور بادام کا شربت پیو گے۔ یہ علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے ان کو سب سے پہلا مملکت اسلامیہ کا، سلطنت اسلامیہ کا قاضی القضات اور چیف جسٹس بنایا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے حرم سے پستے کا یا بادام کا شربت آیا، خلیفہ نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ مجھے یہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ ملتا ہے، لیکن آپ کو روزانہ ملا کرے گا۔ اور جب انہوں نے منہ سے لگایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرط مسرت اور خوشی کے عالم میں، اور اپنے استاذ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں کی ہوئی بات یاد آ گئی کہ میں جب طالب علم تھا اور چھوٹا سا تھا تو میرے حضرت نے یہ مجھے بتایا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سچ کر دکھائی ہے۔ یہ محنت کا نتیجہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام ابو یوسف سے کہ ابو یوسف تو غبی تھا، کن ذہن تھا، لیکن تیری محنت نے، تیری لگن نے، تیرے شوق علم اور جذبہ تحصیل علم نے تجھے ذہین اور فطین بنا دیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ قاضی القضات کے منصب اعلیٰ پر فائز ہوئے۔ تو اگر کتنا بھی کن ذہن ہو، غبی ہو، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن سچا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، اساتذہ کرام نے امام طحاوی جو حناف کے بیرسٹر ہیں ان کی سوانح حیات میں بتایا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مزنی کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے تھے، کسی بات پر سوال و جواب میں یا کسی بات پر ان بن ہو گئی، استاذ نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ تو بے وقوف احمق ہے، تو کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا، تو کچھ نہیں بن سکتا۔ ان کے درس سے اٹھ گئے اور پھر ایک حنفی عالم تھے، ان کے درس میں حاضر ہونے لگے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ آپ طحاوی شریف آپ اس کو پڑھیں کہ ایک مسئلہ ہمارے مسلک سے متعلق اور ایک مسئلے سے متعلق جتنی احادیث ہوتی ہیں سندوں کے ساتھ تمام کو جمع کر دیتے ہیں، اور پھر نظر طحاوی کیسی مشہور ہے جس کے ذریعے عقلی دلیل کو بیان کرتے ہیں، اور واقعی اس عقلی دلیل کو سن کر اور پڑھ کر آدمی اش کر گزرتا ہے کہ واقعی اللہ نے کیسا ذہن عطا فرمایا۔ تو استاذ تو یہ کہہ رہا تھا کہ تم کچھ نہیں بن سکتے، لیکن محنت اور لگن نے کس مقام تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ گزرے ہوئے جا رہے تھے، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں رک کر کہنے لگے کہ اگر آج آپ زندہ ہوتے
تو آپ اپنی قسم کا کفارہ لے دیں، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی خدا کی قسم تو کچھ نہیں بن سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ آج اگر آپ زندہ ہوتے اور مجھے دیکھتے کہ میں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں تو اپنی قسم کا یقیناً آپ کفارہ دینے پر مجبور ہوتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو تو سبھی جانتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کوئی بات ہو گئی تو بیوی جس چیز سے روٹی پکا رہی تھی یا سالن، جس ڈوئی سے اور جس چمچے سے سالن کو ہانڈی میں چلا رہی تھی، کسی بات پر انبن ہوئی تو بیوی نے اسی سے مارنا شروع کیا، اس چمچے سے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ کہنے لگے اگر میں عالم ہوتا اور میرے پاس علم ہوتا تو آج میری بیوی یہ مجھے مارتی نہیں اور اس کے چمچے سے مجھے پٹائی نہیں کھانی پڑتی۔ اور پھر انہوں نے علم حاصل کرنے کی ٹھان لی، رخت سفر باندھا اور بغداد چلے گئے۔ 40 سال تک علم حاصل کرتے رہے، لیکن عمر کافی ہو گئی تھی، ان کی زبان موٹی ہو گئی تھی، سلاست زبان میں پیدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ کہنے لگے پریشان ہو کر کہ علم بھی حاصل نہیں کر سکتا، زبان میں سلاست نہیں ہے، روانی نہیں ہے، چلو کہیں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ ایک کنویں پر گئے تو دیکھا کہ اندر ایک تختہ ہے اور اس پر رگڑ اور گڈھے پڑے ہوئے ہیں، اس میں ڈوبنے کا ارادہ کیا، لیکن جب تختے پر نگاہ پڑی تو پوچھا کہ اس تختے پر یہ تو سخت ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ نشان اور اس کے اوپر گڈھے کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ تو ایک عورت نے جو پانی بھرنے والی تھی اس نے بتایا کہ جب ہم ڈول ڈالتے ہیں اور پانی کھینچتے ہیں تو ڈول کی رگڑ سے اس کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں اور گڈھے پڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تختہ لکڑی کا اتنا مضبوط ہوتا ہے، جب ڈول کے بار بار ڈالنے سے اس کی رگڑ سے اس کے اوپر نشان پڑ سکتے ہیں، تو چاہے میری عمر زیادہ ہو گئی، زبان میری سخت ہو گئی، لیکن اگر میں محنت کروں گا اور اپنی زبان پر رگڑا اور رٹا لگاؤں گا تو میری زبان میں بھی سلاست پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا محنت کرتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے دیکھو کیسے گلستان، کیسے نسائے، اور آج تک ایک زمانے سے ان کے علوم سے، ان کے قصص اور واقعات سے، ان کے نسائے سے ایک بڑی مخلوق استفادہ کر رہی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ عمر زیادہ ہو گئی تھی، زبان میں طلاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب محنت کرتے رہے تو محنت رنگ لائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کام ان سے لیا ہے۔ شرح عقائد کے مصنف، مختصر المعانی کے مصنف علامہ سعد الدین تفرزانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب باتیں آپ کی سنائی ہوگی، لیکن ایک تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ اپنے استاذ کے سبق میں بیٹھتے تھے، غالباً استاذ قاضی عضد الدین تھے، ان کے سبق میں بیٹھتے تھے تو سب سے زیادہ کن ذہن سمجھے جاتے تھے، استاذ بھی توجہ نہیں کرتا تھا، اور لیکن راتوں کو محنت کرتے تھے، خوب پڑھتے تھے۔ ایک دن خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا کہ چلو ٹہلنے کے لیے چلتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھائی میں سبق یاد ہوتا نہیں ہے، پوری رات یاد کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ٹہلنے اور سیر و تفریح کے لیے چلا جاؤں گا تو پھر اور کیا ہوگا، اور زیادہ نقصان ہوگا۔ دوبارہ اگر اس نے کہا، انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ خواب میں ہی ان کا ساتھی آیا، کہنے لگا چلو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ گھبرا کر ایک دم اٹھے اور دیوانہ وار چل دیے جنگل کی طرف۔ ایک درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، سعد الدین ہم تو اتنی دیر سے بلا رہے ہیں لیکن آپ نے اتنے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ آپ ہی یاد فرما رہے ہیں۔ پھر اپنی قباوت کا، کچھ ذہنی کا، سبق یاد نہ ہونے کا انہوں نے شکوہ اور شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا منہ کو کھولو۔ انہوں نے اپنا منہ کھولا اور اللہ کے رسول نے اپنا لعاب ذہن ان کے منہ میں رکھا۔ اس کے بعد آنکھ کھلی، صبح کو درس میں حاضر ہوئے، اور جب استاد نے سبق پڑھانا شروع کیا ہے تو اس پر اشکالات اور سوالات انہوں نے کرنا شروع کیے۔ جو اور طلبہ تھے، رفیق درس، رفقائے درس، وہ سمجھے کہ یہ سوالات بے معنی ہیں، مہمل ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن استاد سمجھ گئے، تاڑ گئے کہ یہ سوالات کر رہے ہیں، اس کے اندر گہرائی ہے،
تعمق ہے، اس کے اندر علم ہے. اور پھر کہنے لگے یا سعد انکا غیرک فیما مضی، تم پہلے جو سعد تھے آج وہ نہیں ہو، آج بہت تبدیلی تمہارے اندر نظر آ رہی ہے. اور پھر دیکھیں کہ کیسی کیسی انہوں نے فن کے اندر کتابیں تصنیف کی ہیں اور تالیف کی ہیں. یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا، ان کی لگن کا نتیجہ تھا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو کبھی ضائع گا اور ضائع نہیں کرتا ہے. کوئی کتنا بھی کن ذہن ہو، کبھی بھی احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو. کم سے کم یہ سوچ لے کہ اس علم نبوت کے لیے، وراثت نبی کے لیے کروڑوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ہے. اللہ کی نظر انتخاب آپ پر پڑی ہے، کیا یہ اللہ کا فضل کم ہے؟ اور طالب علم کے لیے جو احادیث شریفہ میں فضیلتیں بیان کی ہیں کہ اس کے لیے فرشتے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں، دریا میں مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اس لیے کہ تمام ان مخلوق کو جو رزق عطا کیا جاتا ہے ایک طالب علم کی برکت سے عطا کیا جاتا ہے. اور جب آپ درس نظامی کو مکمل کر لیں، عالم بن جائیں، تو پھر اس عالم کی فضیلتیں احادیث شریفہ میں کتنی بیان کی گئی ہیں. فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، کہیں فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس طرح احادیث شریفہ میں طلبہ کی، طالبین علم کی فضیلتیں، علماء کرام کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. ان فضائل کے مصداق اور ان کے حقدار آپ ہیں. کیا یہ کم فضیلت کی بات ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب عرض کرنے لگے، ایک عالم تھے، کہ حضرت مطالعہ کرتا ہوں لیکن یاد ہی نہیں رہتا، ذہن میں کوئی بات راسخ اور پیوست ہی نہیں ہو پاتی. 100 باتیں یاد کرتا ہوں، چند باتیں یاد رہتی ہیں اور ختم، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم مطالعہ کس لیے کرتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو یا کوئی اور مقصد ہے؟ کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے. کہا جب اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے اور مطالعہ کر رہے ہو، کچھ بھی محفوظ نہ رہے، اللہ کی رضا تو آپ کو حاصل ہو کر ہی رہے گی. اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر آپ مطالعہ کر رہے 100 باتوں کا آپ نے مطالعہ کیا، 98 باتیں یاد نہیں رہیں اور 2 باتیں آپ کو یاد رہیں، تو آپ 100% کامیاب ہیں. اور پھر زندگی کے کسی نہ کسی گوشے میں جب آپ کہیں مذاکرہ کر رہے ہوں، کہیں بیان کر رہے ہوں، یا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں، اور اسی عنوان سے، اسی مناسبت سے جو آپ نے مطالعہ کیا ہے کسی مطالعے میں، دوران مطالعہ میں بات آ جائے، تو وہ باتیں بھی ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں، یاد ہی آ جاتی ہیں. تو فائدہ ہر حالت میں پہنچتا ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے. وہ باتیں اگر ذہن میں اس وقت آپ کے پیوست نہیں ہو پاتی، ذہن نشین نہیں ہو پاتی، لیکن بعد میں زندگی کے کسی نہ کسی کونے اور گوشے میں وہ باتیں پھر یاد آ جاتی ہیں، تو اس وقت ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے انسان. تو مطالعہ آپ کریں اپنی قباوت ذہن کے باوجود، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تو دیکھیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ بڑے کارآمد مخلوق کے لیے، امت کے لیے بڑے مفید ثابت ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسباب کی پابندی. آج یہ بعض حضرات نے کہا گوگل کو امام گوگل، ہم امام گوگل کے مقلد بن گئے. یہ سب میں قاتل ہے دور طالب علمی میں، زہر قاتل ہے. اپنی کتابوں سے تعلق رکھیں، اساتذہ سے تعلق رکھیں، درسگاہ سے تعلق رکھیں. آج ہم اپنی پوری رات موبائل کے دیکھنے میں صرف کرتے ہیں، گزارتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اور معلوم نہیں کیسے کیسے اس میں پروگرام آتے ہیں. اگر دینی پروگرام بھی آپ کھولیں گے تو فحش پروگرام اس سے پہلے آ جاتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کے
دیکھے جانے کا عقیدہ اور یقین اگر کمزور ہے تو آدمی پھر اس میں گھستا چلا جاتا ہے، اور پھر اس حدیث کا مصداق بنے گا جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں کتنے انسان ایسے ہوں گے کہ دنیا میں انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، لیکن میدان محشر میں پہاڑوں کے انبار کے برابر اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ریت کے ذرات کی طرح ان کی نیکیاں بکھیر دی جائیں گی اور اڑا دی جائیں گی، کوئی کام نہیں آئیں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، صحابی رسول کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرح روزے رکھیں گے، تمہاری طرح نمازیں پڑھیں گے، تمہاری طرح عبادتیں کریں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ آج یہ نیٹ کا جو فتنہ ہے یہ تنہائی میں ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر میدان محشر میں جائیں گے، لیکن ان گناہوں کی پاداش میں وہ نیکیاں ریت کے ذرات کی طرح ہوا منصورہ ہو جائیں گی، کام نہیں آئیں گی۔ اور دنیا میں محنتیں کرتے رہے، دیکھیے گناہ اور نیکی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ نور علم، نور نبوت، علم نبوت معصیتوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ کیسے جمع ہوگا؟ جی اس دل میں تو ایک ہی چیز سمائے گی، اللہ کی محبت، نور نبوت، علم نبوت، اللہ کی طاعت اور عبادت، اور ہم گناہوں میں بھی مبتلا ہوں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی فإن العلم فضل من الہی وفضل اللہ لا یعطی لعاصی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اس لیے اسباب کی پابندی ہو، اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے خود لکھتے ہیں کہ ہمارے چچا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے واپس آئے اور اسٹیشن پہ اترے تو میں ان کے استقبال کے لیے بھی اسٹیشن تک نہیں گیا جب تک کہ قریب تھا۔ اس لیے نہیں گیا کہ سبق میں ناغہ ہوگا اور غیر حاضری ہوگی، اتنے اسباب کی پابندی۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حدیث پڑھتے تھے، کاندھلہ گنگو سے بالکل قریب، لیکن اسباب کی اس درجے پابندی تھی کہ قریب ہونے کے باوجود کاندھلہ کبھی تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ والدہ اصرار بھی کرتی تھی، اور والدہ کے کہنے پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی گھر چلے جاؤ، تو کہتے ہیں میں عذر کر دیتا تھا کہ حضرت حدیث کا سبق کا ناغہ ہوگا، اور زندگی بھر مجھے اس ناغے کی اور سبق کے چھوٹ جانے کی حسرت رہے گی اور افسوس رہے گا۔ تو ہمارے اکابر کا تو یہ معمول رہا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے آفتاب و ماہتاب بنایا، اور آج بر صغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام ان کی کاوشوں، ان کی محنتوں اور ان کے علم ذخیرے سے استفادہ کر رہا ہے۔ تو ایک تو محنت اور لگن، مطالعہ استغراق کے ساتھ، کتب بینی، ہمارا بہترین دوست ہماری کتاب ہونی چاہیے، اور سبق کی پابندی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے عالم بن جائیں، بڑے مقرر خطیب بن جائیں، بڑے مصنف قلمکار اور مؤلف بن جائیں، تو تعلیم المتعلم میں علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے کہ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی تروم العزہ و تنام لیلا تروم العزہ و تنام اللیلا۔ آگے اس کا چوتھا مصرع ہے یغوص البحر من طلب اللآلی، کہ محنتوں کے بقدر اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے، مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جیسی محنتیں کرو گے ویسی اللہ رفعتیں، وجاہتیں، عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو بقدر القدر تکتسب المعالی من طلب العلا، جو بلندیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو سحر اللیالی، راتوں کو جاگتا ہے، محنتیں کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا بہترین ساتھی اس کی کتابیں ہوتی ہیں، مطالعے میں اس کو مزہ آتا ہے، استغراق کے ساتھ وہ مطالعہ کرتا ہے۔ تروم العزہ و تنام اللیلا، تو سر بلندیاں، عزتیں، رفعتیں، عظمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی غفلت کی نیند سوتا ہے، راتوں کو بھی سوتا ہے، سبق میں بھی سوتا ہے، استاد نے کیا بیان کیا کچھ معلوم نہیں، کچھ خبر نہیں، کیسے عزتیں حاصل ہوگی؟
اگر قیمتی موتیوں کا متلاشی، ہیرے جواہرات، یاقوت اور زمرد، ان قیمتی موتیوں کا متلاشی سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، جب ہی قیمتی موتی نکال کر لاتا ہے، من یغوص البحر طلب اللآلی، جو سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگائے گا، جان پر کھیلے گا، وہی قیمتی موتی حاصل کر سکے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو علم کے حوالے کلی طور پر کریں تو جب علم تھوڑا سا اپنا حصہ ہمیں عطا کرے گا۔ ایک دانا اور حکیم کا مقولہ ہے کہ العقول مواہب والعلوم مکاسب، کہ عقل تو وہمی چیز ہے اللہ کی طرف سے، لیکن علم محنت کے بقدر اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کارآمد بننا چاہتے ہیں اور عزت رفعت اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمارے قدموں کے نیچے ہوں، تو پابندی کے ساتھ، اسباب کی پابندی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء